آج کی شام اس کے تحریر کیے ہوئے لفظوں پر فدا ہو کر ہواؤں میں بدل گئی تھی۔ وہ آج بھی شاعری لکھنے میں اتنی ہی مگن تھی جیسے ہر روز شاعری کے لیے قلم اٹھاتے وقت ہوا کرتی تھی۔ جب بھی وہ شاعری کرتی تھی، دل و دماغ سنہرے خوابوں کی دنیا میں رنگ جاتے تھے اور وہ خواب اسے اس کی حقیقی دنیا سے بہت دور لے جاتے تھے، جن کے بیاں قلم اور سیاہی کا سہارا لے کر صفات پہ لکھے جاتے اور وہ شاعری بن جاتے تھے۔ وہ شاعری لکھتی جا رہی تھی اور ہوائیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ تیز ہواؤں میں اس کی لکھی ہوئی شاعری والے صفات بکھرنے لگے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس شام بھی اس کی شاعری ادھوری رہ گئی تھی۔ چلتی ہوئی تیز ہواؤں میں اس کی شاعری والا ایک ورق اس کے گھر میں گرا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا، جس میں 2 کھڑکیاں تھیں۔ کھڑکیوں سے باہر کی جانب اس کے گھر کے درخت اور گلاب کے پھول دکھائی دیتے تھے۔ تیز چلتی ہوئی ہواؤں میں اس کے کمرے کی بند کھڑکیاں کھل گئیں۔ کھڑکیوں کے کھلنے کی آواز سے اس کی گہری نیند ٹوٹی تھی۔ وہ اب بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہی پرکشش منظر تھا جو وہ اکثر خوابوں کی دنیا میں دیکھتا تھا۔ گہرا آسماں جس پر ہزاروں ستاروں کی محفلیں سجی تھیں اور ان محفلوں کے درمیان چاند تنہائی میں گرفتار تھا۔ اس گرفتاری کی روشنی اتنی حسین تھی کہ زمین پر مہکتے ہوئے پھول پروانے ہو گئے تھے۔ درخت اور پھول ہوا میں رقص کرنے لگے تھے۔ ایسے خوبصورت منظر پر اس کی آنکھیں صرف چاند پہ تھیں۔ تنہا چاند میں اسے کسی کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ اس عکس میں اتنی الجھن اور گہرائی تھی کہ وہ زیادہ دیر چاند کو دیکھ نہیں پایا۔ چاند کے بعد جب اس کی نگاہیں پھولوں پر پڑیں جن پہ پڑا ایک ورق اسے نظر آیا تھا، جب وہ پھولوں سے ورق اٹھا کر پڑھنے لگا تو دل و دماغ کسی اور ہی جہاں کا ہوتا جا رہا تھا۔ شاعری جام کی طرح ایک شاعر کے دل میں بہتی جا رہی تھی، اتنی کہ اسے ادھوری شاعری بھی مکمل لگی۔